بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ملک ہے جس کو گھانا کہا جاتا ہے، وہاں کی یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں لوگ ایک وادی کی طرح سے ایک جگہ دکھائی دے رہی ہے، وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگوں میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ آخر کیوں جمع ہو رہے ہیں، کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پر؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک شخص رہتا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اسی طریقے سے 25 دسمبر کو ایک بڑا طوفان آئے گا دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک طوفان آئے گا بہت بڑا۔ اس طرح کا طوفان ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ اس کے اندر ڈوب جائیں گے، بس وہی لوگ بچ سکیں گے جو اس کی کشتی کے اندر سوار ہوں گے۔ اور اس نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اور باقاعدہ اس نے 7 کشتیاں بنائی، اور یہ دعویٰ کیا کہ جو ان کشتیوں کے اندر سوار ہو جائے گا بس وہی بچ پائے گا، باقی سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو اب یہ اس طرح کا دعویٰ تھا، اس طرح کی باتیں تھی کہ کوئی بھی ان باتوں کو سنے گا تو وہ کہے گا کہ کیا بیوقوفوں والی باتیں ہیں اور کیا احمقانہ باتیں ہیں، اور کوئی بھی عقل مند اس آدمی کی بات میں کبھی نہیں آئے گا، اور جو بھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذرا سی بھی عقل دے رکھی ہوگی وہ یہ کہے گا کہ سب بکواس باتیں ہیں۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ اکٹھی ہو چکی ہے۔ جب اس نے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کشتی بنانے کے لیے جا رہا ہے تو بہت سے لوگوں نے اس کو پیسے دیے، اور باقاعدہ اس نے کشتیاں بنائیں، اور ان کشتیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں آس پاس کے جو لوگ تھے وہ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ اور یہ ویڈیو جو دکھائی گئی تھی اس کے اندر یہی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جن کا نقطۂ نظر اور باقاعدہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہاں ہم ان کشتیوں کے اندر سوار ہو کے جو ہے بچ سکتے ہیں، اور طوفان آنے والا ہے اور ہم ان کشتیوں کے ذریعے سے بچ جائیں گے۔ تو سوچئے دنیا کے اندر کتنی زیادہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ ابھی دوبارہ سے اس نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی اکٹھی ہو رہی ہے اور ان سب نے مل کر دعائیں مانگی ہیں، اس لیے اسے ایک دوسرا خواب نظر آیا، اور اس دوسرے خواب کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ابھی خدا نے اس کا جو فیصلہ تھا اس کو بدل دیا ہے، اور ابھی طوفان نہیں آئے گا، اس لیے کہ 25 دسمبر کو ظاہر ہے طوفان نہیں آیا ہے، تو اب اس نے اپنا بیان بدل دیا ہے کہ نہیں ابھی طوفان نہیں آئے گا، طوفان بعد میں آئے گا۔ تو اگر بیوقوف لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، یہاں تک پہنچ گئے تھے، تو اس کی جب دوسرا اس نے دعویٰ کیا تو اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی بیوقوفوں والی باتیں کر رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے، پیچھے ہٹ جاتے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں وہ آخری دم تک اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور دیکھنے میں بالکل پاگل قسم کا آدمی لگتا ہے، بیوقوف قسم کا آدمی لگتا ہے، لیکن دنیا کے اندر احمقوں کی، بیوقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی بیوقوف قسم کا آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ کچھ بھی دعویٰ کر دے، لوگ اس کا دعویٰ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ہمارے ملک ہندوستان کا جائزہ لیں۔ اس ملک کے اندر ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ اس نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہی عیسیٰ بھی ہے، وہی مہدی بھی ہے۔ اب یہ اس طرح کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا وہ تھوڑا سا غور کرے گا اور یہ سوچے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اسے ماریں گے، اسے قتل کریں گے، دنیا کے اندر جنگیں ہوں گی، تو بہت کچھ ہو رہا ہوگا۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو تھوڑی سی بھی کوئی آدمی عقل لگا لے گا تو کبھی اس طرح کے آدمی کی باتوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بیوقوف ہیں، بہت سے احمق ہیں جو شکیل بن حنیف کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ در حقیقت دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی بھی طرح کا اگر دعویٰ کر دے تو اس دعوے کو ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے ضرور مل جایا کرتے ہیں، چاہے وہ بالکل بیوقوفوں والی بات کر رہا ہو، اس کی بیوقوفوں والی بات ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس احمق آدمی کو دیکھیے جو حضرت نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور دنیا بھر میں دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو اس کشتی کے اندر بیٹھیں گے، تو اس کا تو مذاق بننا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی لوگ مل گئے ہیں۔ تو کوئی بھی احمقانہ دعویٰ ہوتا ہے اس کو ماننے والے لوگ مل ہی جایا کرتے۔ تو اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شکیل بن حنیف یا مرزا غلام احمد قادیانی اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا تو کوئی فالوور نہیں ہونا چاہیے، ایک آدمی بھی ان کو ماننے والا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو ماننے والے کیوں مل جاتے ہیں؟ وہ اس لیے ملتے ہیں اس لیے کہ بیوقوفوں کی کوئی کمی دنیا کے اندر ہے نہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو جب کسی سے جا کے وابستہ ہوتا ہے، جڑتا ہے، بعض مرتبہ غلط فہمی کی بنیاد پر جڑ جاتا ہے کسی سے، لیکن راستے میں اس کو احساس ہو جاتا ہے
کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن اس کے لیے پیچھے لوٹ کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے 4 لوگوں کو اور بیوقوف بنایا ہوتا ہے، 4 لوگوں کو اور دعوت دے کر جو ہے اس نے اپنے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ پیچھے ہٹنا شروع کرے گا تو یہ 4 لوگ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری دعوت پر ہم تم سے جڑے تھے، تمہارے ساتھ ہم یہاں تک آ گئے، اب تم بدلنا چاہتے ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس چکر میں پھر ان کو سنبھالنے کے چکر میں وہ خود جو ہے اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہوتا ہے، اور جو ایک تحریک لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی تحریک کے ساتھ میں پھر وہ آخر تک چلا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی فرقے ہوں گے اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے تو ان کے اندر آپ کو یہی باتیں ملیں گی۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر علی مرزا کو بھی دیکھ لیں، اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک مقام پر آ کر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آدمی صحیح نہیں، بدتمیز قسم کا آدمی ہے، بیہودہ قسم کا آدمی ہے، لیکن چونکہ ان کے ذریعے سے 4 لوگ اور جڑے ہوتے ہیں تو ان کا ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر 4 لوگوں کا کیا ہوگا ان کا۔ حالانکہ کچھ لوگ حوصلہ کر کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو کسی تحریک سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بیوقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طرح کے بیوقوفوں سے، اس طرح کے احمقوں سے بچا کے رکھیں، جو دین اسلام ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے عقائد اور نظریات کو درست اور صحیح رکھیں۔ السلام علیکم۔